تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جلال الدین اکبر جو تھا اس کے پاس مختلف قسم کے درباری اور فرقہ پرست مولوی مختلف مسلکوں کے بیٹھتے رہے, وہ کنفیوز ہوتا رہا. پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اس کو, تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع. قصہ مختصر بتاؤں گا. ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا. اس نے کہا یہ سب صحیح ہے. اگر کہتا سب غلط ہے تو بھائی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو تم. بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جوڑ کے چلنا. اس نے کہا سب کیا ہے, صحیح ہے, اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے. بیزار آ گیا دین اور مذہب سے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دیا. اب جو علماء تھے, جو اہل حق تھے, انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیا, کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا. خنزیر کی پوجا کرنا شروع کر دی اس نے, خنزیر کی عبادت. اتنا براڈ مائنڈیڈ تو ہمارے زمانے میں بھی. خنزیر کی ختنے پر پابندی لگا دی, بہت سارے الٹے الٹے کام کہ آج روح کانپ جاتی ہے, ایسا ہو گیا تھا. تو جب اس نے کفر کرنا شروع کیا اور بالکل واضح ہے, تو علماء نے اس کے خلاف, بولو بھائی, بغاوت ہو نہیں سکتی تھی, اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سی اس کو بھنک پڑ جاتی, اس کے سر قلم. بہت پاورفل آدمی تھا, 48 سال جس نے حکومت کی ہو معمولی تو نہیں ہے نا, اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو, حکومت کرنا جانتا بھی ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائج تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہونا, کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے پھر لا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. علماء اس کے خلاف ہو گئے. کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے, بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم, بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, ملازم کو آپ ایک دفعہ بولے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا, تیرے کو میں نے کیا کر گیا تھا, اس پہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا. بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ, اس کے منہ پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا. اس موقع پر مجدد الف ثانی کا مطلب دوسری 1000ویں صدی, 1000 سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا 1000واں ہجری کا. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا تو دین کی تجدید کرے گا. یہ صحرا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے, اور اتفاق سے وہ بھی حنفی تھے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میرا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو حنفی بنانا نہیں ہے, احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکالنا ہے. یہ کارنامہ بھی کسی حنفی کے کھاتے میں گیا ہے, ورنہ ہندوستان میں اسلام تہس نہس ہو گیا تھا. یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے.